جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا، گہرا نقطہ ہے، غور سے سنی، جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا، جب ایک انسان میں ایک سکل ڈیولپ نہیں ہوا، جب ایک انسان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ول نہیں آتا، when a man doesn't know how to do a thing، تو اللہ اسے وہاں فیل کرے گا ہی کرے گا تاکہ اس کا اس فیلڈ میں سکل اچھا ہو جائے۔ تو فیلئر کو اتنا یہ ذلیل قسم کا کانسیپٹ کیوں دیا ہوا ہے؟ ہار گیا، ہارنا کچھ نہیں ہوتا بیٹا، تجھے ایک چیز آتی نہیں ہے اس لیے تجھے وہاں سے اگر گزار دیا تو آگے بڑی بلا مار دے گی تجھے، خلاص۔ فیلئر از نتھنگ جسٹ ٹو ٹرین یو کہ تو آگے بڑے پٹھے کے ساتھ مقابلے میں گر نہ جائے، اس لیے انسان فیل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے فیلئر سے یہ سمجھ لیا کہ میں برباد ہو گیا، میری ذات عدم ہو گئی، میری حیثیت ختم ہو گئی، میرا وجود بالکل زیرو میں چلا گیا ہے، تو بیٹا یہ سیلف ڈاؤٹ ہے۔ ہار بری چیز نہیں ہے اور جیت بھی بری چیز نہیں، دونوں کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ برا ہوتا ہے۔ اگر ہار تجھے شک میں ڈال دے اور جیت تجھے تکبر میں ڈال دے، اگر ہار تجھے بنی اسرائیل بنا دے اور جیت تجھے فرعون بنا دے، اگر ہار تجھے شکی بنا دے اور جیت تجھے فضول کا اوور کانفیڈنٹ کر دے، تو یہ دونوں وہ بال ہیں بیٹا۔ It is the attitude behind events that matter۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے قرآن میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب تو زندگی کے سمندروں سے گزرے گا، جب تو ایکسپیریمنٹیشنوں سے گزرے گا، جب تو تجربات سے گزرے گا، جب تو مشاہدات سے گزرے گا، جب تو وقت کی اونچ نیچ سے گزرے گا، جب تو لائف کے ہائیز اینڈ لوز سے گزرے گا، جب تو نئے نئے رشتوں سے گزرے گا، جب تو نئے نئے فیصلوں سے گزرے گا، جب تو نئے نئے معیاروں سے گزرے گا، جب تو نئے نئے ملکوں سے گزرے گا، جب تو نئے نئے پاسپورٹ سے گزرے گا، تو تیرے سینے کو ڈینٹ لگیں گے، تیرا اندر کا آپ ہلے گا، اس میں خوف بھی ہلے گا، ڈر بھی ہلے گا، امید بھی ہلے گی، محبت بھی ہل جائے گی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ نیوٹرلائز کر اس کو، برنگ اٹ بیک ٹو دا بیلنس۔ کیسے؟ کہ میرے اوپر بھی ایک طاقت ہے، لوگوں سے بڑی بھی ایک طاقت ہے، میری سچائی سچ کو اٹریکٹ کرے گی، میری انسانیت انسانوں کو اٹریکٹ کرے گی، میری بہادری بہادروں کو اٹریکٹ کرے گی، میری کنفیوژنز میرے ساتھ کنفیوژنز کو ہی اٹریکٹ کرے گی، میرا ڈر ڈرپوکوں کو اٹریکٹ کرے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، جیسا انسان کے برابر والا ہوگا ویسے ہی اس کی نفسیات ہوں گی۔ شیر کے ساتھ بیٹھے گا بیٹا تو شیر بنے گا تو انشاءاللہ، گیدڑوں کے ساتھ بیٹھے گا تو بھگوڑا اور گیدڑ اور ڈرپوک ہی بنے گا۔ فیصلہ تیرا ہے، فیصلہ تیرا ہے کہ تو ان بلاؤں کو منہ دے دے، فیصلہ تیرا ہے کہ تو اپنے آپ کو منہ دے دے، فیصلہ تیرا ہے کہ تو کہہ دے اس کو فائن، اگر اس اسٹیشن پہ ہی موت لکھی ہے تو میں آنریبلی امبریس کرتا ہوں، نکل گیا تو جنگ پھر لمبی۔ اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ رسک ٹیکنگ کب تک چلتی رہے گی؟ یہ کب تک زندگی میں رسک جب پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آنی ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے ہٹ کہاں سے لگے گی، جب پتہ ہی نہیں ہے دشمن کہاں سے آئے گا، جب پتہ ہی نہیں ہے تنقید کہاں سے آئے گی، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے سیاستیں ہوں گی تیرے خلاف، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ پلاننگ کیسے کر رہے ہوں گے لوگ تیرے خلاف، تو کب تک کرنا ہے استاد جی؟ ریاض شیخ عاطف کب تک چلتا رہے؟ بیٹا یہ موت تک کرنا ہے تو نے، حتی یاتی کہ یقین اس حد تک کہ تو دنیا سے چلا جائے، کیونکہ تو لمٹ نہیں کر سکتا اپنی زندگی کو، جہاں تو رکے گا پھر تو یہی تھا بیٹا۔ اگر تو 50,000 روپے پہ اپنی لمٹ کو کرتا ہے اپنی لائف کو، فیصلہ تیرا ہے۔ اگر تو 50 لاکھ تک کی ریاست لے کے جانا چاہتا ہے ایک مہینے میں، وہ بھی فیصلہ تیرا ہے۔ اگر تو نے پورا صوبہ کھانا ہے وہ بھی فیصلہ تیرا ہے۔ اور اگر تو نے اسی گاؤں میں دفن ہونا ہے یا اسی قصبے شہر میں دفن ہونا ہے، فیصلہ تیرا ہوگا بیٹا۔ لیکن جتنے لمبے اور بڑے فیصلے ہوں گے، گیم بھی اتنی بڑی ہو جائے گی، پھر دشمن بھی اتنا بڑا، دوست بھی اتنے بڑے، سیاستیں بھی اتنی گرم، تو گھبرانا نہیں ہے بیٹا۔ سمندر میں ساحل پہ کھڑے ہو کے سمندر کا جائزہ لینا بہت آسان ہے، مگر اصل انسان